اللہ کی نیک بندی حضرت شیخ ابو الحسن سراج آپ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت پر میری نظر جو پڑی، ہم نے جب اسے دیکھا نگاہوں کو نیچے جھکا لیا، جیسے نگاہوں کو جھکایا تو میں نے اپنے آپ سے یہ بات کہی، باخدا آج تک ایسے حسین چہرے والی خوشحال عورت میں نے نہیں دیکھی کہ جس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ بڑی خوشحال ہے، بڑا سکون ہے اس کی زندگی میں، لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، بڑے سکون والی عورت ہے، بڑے حوصلے والی، بڑے صبر والی خوشحال عورت ہے۔ اب اس عورت نے یہ آواز سنی، جیسے ہی آواز سنی عورت بول کے کہنے لگی بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ بابا نے فرمایا ہم نے یہ بات کہی ہے، لگتا ہے دنیا کے اندر تو خوشحال عورت ہے، لگتا ہے تیری زندگی میں کبھی دکھ نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ عورت بولی، کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم میں غموں سے چور چور ہوں، دل میرا زخمی ہے، غموں سے میرا دل زخمی ہے۔ تو عرض آپ فرمانے لگے بی بی پھر اتنا خوشحال چہرہ کیسے، اتنا خوشحال تیرا حال کیسے؟ اب بی بی بول کے کہنے لگی، اب توجہ سے سنیے گا، اب بی بی کہنے لگی بابا آپ نے کچھ اور سمجھا ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، تم کچھ اور دیکھتے ہو، ہمارے ساتھ کچھ اور معاملات ہیں۔ بابا نے فرمایا بی بی بولو معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بی بی کہنے لگی بابا تم نے ہمارے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے بڑی خوشحال ہے، تم نے دل پہ نظر نہ ماری، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرہ خوشحال رہتا ہے۔ اب ساری داستان سنانے لگی اور کہنے لگی بابا میرے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، میرے شوہر نے بکرا لیا، اس کو ذبح کیا، 2 بیٹے جو بھاگتے دوڑتے تھے ان بیٹوں نے دیکھا ابا ہمارا بکرا ذبح کیسے کر رہا ہے، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے ذبح کیا۔ اب میرے دونوں بچوں نے دیکھا ہمارے بابا نے بکرے کو ایسے ذبح کیا۔ اب بابا گوشت بنا کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اب ہم نے اس گوشت کو چولہے پہ چڑھا دیا، اب گوشت چولہے پہ پک رہا ہے، اب ہماری گود میں سب سے چھوٹا بچہ ہے، اب ہم گوشت بھی بنا رہے ہیں، بچے کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اب جو 2 بچے بھاگنے دوڑنے والے تھے آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھائی آؤ، جس طرح باپ نے بکرے کو ذبح کیا تھا ہم بھی اسی طرح ذبح کرتے ہیں۔ ایک بھائی نیچے جو لیٹا، دوسرے نے جو چھرا اٹھایا اس کی گردن پہ ٹکایا، زور سے چلایا، بھائی کا گلا کٹ گیا، خون کے فوارے نکلے، اب خون نکلنا شروع ہو گیا، ایک بھائی ذبح ہو گیا۔ اب جب خون دیکھا بھائی کی آواز ایک بار چیخ جو نکلی، اب دوسرا ذبح کرنے والا برداشت نہ کر سکا، خون کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا، اب یہ بھائی پہاڑی کی طرف دوڑا، یہ پہاڑ کی طرف دوڑتا گیا، اب ایک بچہ ذبح ہو گیا۔ اب جب میرے شوہر کو پتا چلا وہ اس بچے کے پیچھے دوڑا، ایک تو دنیا سے گیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ
بچہ بھی چلا جائے۔ اب وہ پہاڑ کی طرف جو دوڑا، اب باپ اس کے پیچھے دوڑا، اب وہ دوڑتا گیا، آگے سے بگیاڑ ملا، بھیڑیا ملا، اس نے اس بچے کو اپنے منہ میں لیا، اس بچے کو بھی چبا گیا، وہ بچہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب میری گود میں جو بچہ تھا، ہم نے اسے وہاں بٹھایا، ہنڈیا کے پاس جو بٹھایا، ہم دوڑے، ماں کہتی ہے میں دوڑی جاؤں، جا کے اپنے بچے کو جو ذبح ہو گیا اسے سنبھالوں۔ اب ماں کہتی میں جو دوڑ کے گئی اس کو سنبھالنے کے لیے، تو جو چولہے کے پاس بچہ ہم نے بٹھایا، اب وہ چل نہیں سکتا تھا، پتیلے کی طرف جو ہاتھ بڑھایا پتیلا سیدھا اوپر آیا، یہ بچہ بھی دنیا سے گیا، چھری کے نیچے آیا وہ بھی دنیا سے گیا۔ اس کے بعد جو جنگل کی طرف گیا وہ بھی بگیاڑ کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اب اس کا باپ جو دوڑا تھا، اب اسے تلاش کرتے کرتے بھوک اور پیاس برداشت نہ کر سکا، وہ بھی دنیا سے گیا۔ 3 بیٹے دنیا سے چلے گئے، میری عزت کا رکھوالا، میرے سر کا تاج، میرا شوہر بھی دنیا سے گیا۔ اور اس کے بعد ایک میری بیٹی تھی جس کی ہم نے شادی کر دی تھی۔ اب یہ سارا واقعہ جب بیٹی تک پہنچا، اب جب بیٹی نے سنا میرا ایک بھائی وہ بھی گیا، دوسرا وہ بھی چھوڑ گیا، تیسرا وہ بھی جدائی کا داغ دے گیا، میرا ابا بھی مجھے چھوڑ گیا، اکیلی ماں رہ گئی۔ جب بیٹی نے سنا وہ بھی صدمہ برداشت نہ کر سکی، اس نے بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اب میں اکیلی ان دکھوں کے ساتھ لڑ رہی ہوں، ان دکھوں کے ساتھ لڑ کے زندگی گزار رہی ہوں۔ بابا تم نے چہرہ دیکھا ہے دل نہیں دیکھا، بابا تمہاری نظر چہرے پہ پڑی دل پہ نہ پڑی۔ اب بابا بول کے کہنے لگے اچھا بی بی بتاؤ، اتنے صدمے تو نے اٹھائے، اتنے دکھ تو نے اٹھائے، بتا تجھے حوصلہ کہاں سے ملا، یہ صبر کہاں سے ملا؟ تو بی بی بول کے کہنے لگی بابا صبر دینے والا میرا اللہ ہے، صبر دینے والا میرا اللہ ہے۔ اب جملوں پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ بی بی کہنے لگی اگر صبر کروں گی پھل میٹھا ملے گا، اور اگر بے صبری کروں گی انجام برا ہوگا، صبر کروں گی میرا اللہ راضی ہوگا، پھر میرے ساتھ ہوگا، اس کی مدد مجھے ملے گی، کیونکہ میرا مالک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ ہوں۔ فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا، اس لیے میں نے صبر کو اپنایا ہے، بے صبری سے اپنا دامن چھڑایا ہے، بے صبری کے ساتھ ہم نے رشتہ نہیں جوڑا، صبر سے رشتہ نبھایا ہے، صبر کو سینے سے لگایا ہے، کیونکہ جب صبر کروں گی اللہ میرے ساتھ ہوگا اور مجھے اس کے بدلے میں اجر بھی دے گا، پھل بھی عطا کرے گا۔ اور اگر میں بے صبری کروں گی تب بھی موت اسی وقت مجھے آئے گی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، صبر کروں گی تب بھی موت اسی وقت آئے گی جو اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے۔ تو میں کیوں نہ بے صبری سے جان چھڑا کے اپنے اللہ پر صبر کروں اور اپنے اللہ کو راضی کروں۔ اس لیے
لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اِلَّا آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرہ واجر کریم واجر کبیر۔ فرمایا جو صبر کرے گا ہم اس کو اجر کبیر عطا کریں گے۔ کہ یہ بھی عورت ہے، 3 بیٹے گئے، بیٹی بھی گئی، مگر صبر کا پہاڑ بن کے رہی اور کعبے کا طواف کر رہی ہے، یہ نیک عورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہوں گی وہ مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ نیک عورتیں مردوں سے، خالی مردوں سے نہیں، فرمایا نیک مردوں سے پہلے نیک عورتیں جنت میں جائیں گی۔ ہم تو نیک ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس تو نیکیوں شیکیوں والا چکر ہی نہیں ہے، بس جتھے دا لگا لا لے۔ جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، برائی ہم کریں، ظلم ہم کریں، زیادتی ہم کریں، عورتوں کو ہم ماریں، اور پھر چودھری بڑے بن جاتے ہیں، واہ 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 میں نے آج عورت نو پھینٹا لایا۔ یہ جہالت ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ عورت کو مارنا، دیوار کو مارنا، یہ بے وقوفی جہالت ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ ہم عورت کو مار کے 2-4 تھپڑ اس کی پٹائی کر کے، کل ایک بندہ مجھے کوئی بتا رہا تھا، کہنے لگا ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس نے عورت کو اتنا پھینٹا لگایا، اتنا پھینٹا لگایا، اتنا پھینٹا لگایا، مگر وہ پھر بھی سیدھی۔ میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ مرد عقل مند ہوتا ہے، مرد عقل سے کام لیتا ہے، اور عقل کا کام کیا ہے؟ عقل اسلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ سیدھی نہیں ہوگی، اس کو پیار سے ہی سنبھالنا ہے۔ جب تک زندگی ہے پیار سے اس کو لے کے چلنا ہے، اور اگر مار کے سیدھی کرو گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی، خود بھی برباد ہوگی، تمہیں بھی برباد کر دے گی۔ تو اس کو پیار سے، تو عقل مندی یہ ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کو پیار سے لے کے چلیں، پیار سے سمجھائیں، پیار سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔